فیض کیا ہے اس کے بارے میں کچھ فرما دیں۔ فیض کی ڈومین یہ ہے کہ اس زندگی میں اس کے اعمال آپ کے لیے جو نتیجہ مرتب کر رہے ہیں اس نتیجے میں کبھی کبھی قرب شامل ہوتا ہے، نتیجے میں کبھی کبھی اذیت شامل ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ نیکی کا نتیجہ کہاں ہے۔ فیض کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ایسا احسان کہ آپ کو اپنے حقوق سے زیادہ کوئی چیز حاصل ہو جائے، ایسا احسان جس میں کسی انسان کی کنٹریبیوشن شامل ہو، تو اسے فیض کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے انسان کا شکر ادا نہ کیا اس نے میرا شکر کیا ادا کرنا ہے۔ گویا کہ انسان محسن ہو سکتا ہے۔ محسن کا معنی یہ ہے کہ اس سفر کے اندر آپ میں جو تقویت سفر پیدا کر دے وہ فیض ہے۔ ایک بات بڑی یاد رکھنے والی ہے کہ ایک آدمی کو ایسی چیز عطا ہو جائے جو اس کو دنیا سے وابستہ کر دے تو یہ فیض نہیں ہے۔ فیض یہ ہے کہ وہ اس نشاط آرزو سے اسے بے نیاز آرزو کا سفر کرائے۔ یہ زندگی آرزوؤں کا سفر ہے، لیکن اس سے بے نیاز آرزو ہونے کا سفر بتایا جائے۔ ایک بزرگ نے دنیا کی ایک کہانی سنائی ہے، سادہ سی کہانی ہے اور کتنی آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ ایک بستی میں ایک گرو اور چیلا گئے۔ ہندوؤں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کی کتاب میں تھا کہ وہاں ہر چیز ٹکے سیر بکے۔ گرو نے چیلے کو کہا کہ اس بستی میں کچھ نہ کھانا، ہر چیز سستی ہے، کہیں تو پریشان نہ ہو جائے۔ اس نے پیر کی بات نہ مانی اور اس بستی میں خوب کھایا پیا، حتیٰ کہ اپنے وجود میں بہت موٹا ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قتل ہو گیا۔ وہ اندھیر نگری تھی اور اس کا چوپٹ راجا تھا، تو راجا نے فیصلہ کیا کہ قاتل کو پھانسی لگاؤ۔ بندہ ذرا موٹا بن گیا، کھلا بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو تو پورا نہیں آتا، یہ تو کھلا بن گیا۔ راجا نے کہا کہ جس کو پورا آتا ہے اس کو لگا دو۔ وہ پھندا اسی مرید کو پورا آیا۔ جب اس کی پھانسی کا دن تھا تو اس نے اپنے گرو کو یاد کیا، بولا کہ گرو مہاراج بڑی غلطی ہو گئی، معافی دے دو، میری آرزو کا سفر مجھے لے کے بیٹھ گیا، اب مجھے کسی طریقے سے معافی دلا دو۔ گرو وہاں پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ اب بچنا بڑا مشکل ہے۔ اچھا ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، میں جو کہوں وہی کہنا۔ اب یہ گرو کی تعلیم ہوتی ہے کہ جو وہ کہے تم وہی کہنا۔ اس نے کہا کہ میں ادھر ایسے ہی کہوں گا۔ جب پھانسی کی طرف جانے لگے راجا موجود تھا۔ گرو کہنے لگا کہ پہلے مجھے پھانسی دو۔ چیلا کہنے لگا پہلے مجھے پھانسی دو۔ گرو نے کہا کہ جو میں کہوں گا تو وہی کہتا جا۔ وہ کہتا کہ مجھے پھانسی دو اور یہ کہتا کہ مجھے پھانسی دو۔ راجا بڑا حیران پریشان تھا کہ بات کیا ہے۔ گرو نے کہا کہ آج خاص وقت ہے، جو اس وقت پھانسی لگے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ راجا کہتا ہے کہ پھر مجھے موقع دو، یہ ہے اندھیر نگری کا کام۔ اس کے اندر بڑا ہی غور کرنا چاہیے کہ آرزو جو ہے اسے نجات کی راہ ملنی چاہیے، ورنہ آرزو تباہ کر دیتی ہے۔ اپنے آپ کو بے آرزو کر دو، کیونکہ آپ نے بے آرزو ہو کر زندگی کو ختم کرنا ہے۔ حاصل رکھو، زندگی رکھو، لیکن اس میں آرزو کا سفر نہ ہو۔ اپنے آپ کو بے آرزو کر دو، یہ بہت ضروری ہے، پھر آپ کے لیے بڑی ہی آسانی ہے۔ باقی یہ ہے کہ سارا نیت کا سفر ہے۔ آپ کی نیت اللہ کی طرف رجوع کرے، آپ نے سمت درست کرنی ہے، رخ درست کرنا ہے۔ جہاں آپ نے رخ دریافت کر لیا وہیں آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ آپ نے صرف رخ دریافت کرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ جہاں آپ کا وہ رخ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ساری بات وہیں سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے اب آپ دعا کرو، دعا یہ کرو کہ وہ آرزویں جو فرائض ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ ہماری وہ آرزویں جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے۔ وہ آرزویں جو ہمیں حقیقت سے دور لے جاتی ہیں، ان آرزوؤں سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ ہم پر آسانیاں نازل فرمائے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ اللہ سے یہی دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنی پسند کی زندگی عطا فرما اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیری رضا کو سمجھیں اور اپنی رضا کو تیری رضا کے تابع کریں۔ ہم تجھ سے وہ چیز نہ مانگیں جو تو دینا پسند نہ فرمائے۔ ہم ان دعاؤں سے بھی توبہ کرتے ہیں جو تجھے ناپسند ہوں، اس لیے ہمیں تو وہی چیزیں عطا فرما جو تجھے پسند ہوں اور پھر ان پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم پر احسان فرمائے، ہم مسلمانوں کے لیے کچھ کام کریں، اسلام کے لیے کچھ کام کریں اور اپنے آپ کے لیے کچھ کام کریں۔ یا اللہ یہ زندگی ہم پر آسان فرما اور وہ زندگی ہم پر آسان فرما۔